حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جامع ترمذی ابواب المناقب میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسالت مآب الاسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ، قد کان یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب، کہ لوگوں جو پچھلے پہلے انبیاء کی امتیں تھیں، ان امتوں میں انبیاء کے بعد ایک درجہ ہوتا تھا جس کو کہتے تھے محدثون۔ اگر میری امت میں وہ درجہ دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھ لو، یہ ان محدثون میں ایک محدث ہے۔ ایک ہوتے محدث، حدیث بیان کرنے والا زیر کے ساتھ، یہ محدث نہیں ہے، محدث ہے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ حضور پاک کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی امت میں محدثون ہوتے تھے، میری امت کے محدثون میں عمر فاروق ہے، کیا مطلب؟ تو اسی حدیث کی تشریح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں باب مناقب عمر میں صحیح بخاری کی شرح میں کی ہے۔ وہ فرماتے المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من علقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى وقيل من يجري الثواب على لسانه من غير قصد۔ کا محدث پچھلی امت میں وہ ہوتے تھے جو بغیر ارادہ کے بولتے وہی لفظ اللہ کی وحی بن جایا کرتی تھی۔ وہ بولتے اپنی مرضی سے، اس میں کوئی خاص ارادہ شامل نہ ہوتا، اور وہی بات وحی بن کے اللہ کے نبی پر اتر آیا کرتی تھی۔ حضور پاک بتانا چاہتے ہیں جو پچھلی امتوں میں انبیاء کے بعد امت میں یہ رتبے والے لوگ ہوتے کہ وہ محدث کہلاتے، ان کی زبان پر اللہ کی بات جاری ہوتی، جو بات میں رب کا کلام بن کے اتر آتی۔ فرمایا میری امت میں وہ عمر ہے، سوچے گا بھی ٹھیک، بولے گا بھی ٹھیک، اور بعض اوقات اس کی سوچ اور بول اللہ کو یوں پسند آئیں گے، بولے گا یہ اور وہ وہی بن کے اتر آئے گی۔ کئی آیات ہیں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ پورے کا پورا لفظ امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر ابن جریر جامع البیان میں لکھا ہے، حضرت عمر کا تھا جو بعد میں حضرت جبرائیل نے وحی بنا کر اتار دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ حضرت عمر فاروق کا تھا، یہ انہوں نے بولا، اور حضرت جبرائیل وحی بنا کر سورۃ نور میں حضرت عائشہ کی صفائی پر اللہ کے حکم سے اتار گئے۔ کہا اسی طرح کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، کہا یہ آیات اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے بطور بات جاری ہوئے تھے جب یہودیوں نے کہا عمر آؤ ہم سے بات کرو۔ حضرت عمر نے کہا جی کرتا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا تورات میں نہیں لکھا کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہوں گے؟ اب یہودی چپ ہوئے، کہا چپ کیوں ہوتے ہو، سانپ کیوں سونگ گیا ہے، بتاؤ تمہاری کتب میں ہمارے پیغمبر کی نشانیاں موجود نہیں ہیں؟ تو ان میں ایک پادری جو کتابوں کا مولوی تھا، وہ اپنے لوگوں کو دیکھ کے کہنے لگا جھوٹ نہ بولو، اب اس نے بہت بڑی قسم دی ہے، سچ بولو۔ حضرت عمر کہا جی ہاں ہماری کتب میں یہ باتیں ہیں، لیکن ہم بس ضد میں اور انا میں ہم نہیں مانتے، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا؟ کہا تمہارے ہاں جبرائیل وحی لاتا ہے، میکائیل لاتا تو ہم مانتے، جبرائیل کی لائی ہوئی وحی ہم نہیں مانتے۔ حضرت عمر نے اس پادری سے کہا کیوں؟ جبرائیل نے کوئی تیرے اوپر FIR کرائی ہے، تیرا اس سے کیا جھگڑا ہے؟ وہ کہنے لگا جبرائیل نے ہمارے باپ داداؤں پہ عذاب لائے تھے، میکائیل نے عذاب نہیں لائے، اس لیے جو ہمارے باپ داداؤں پہ عذاب لایا وہ فرشتہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے قرآن۔ حضرت عمر نے شرم دلائی اور انہیں کہا جبرائیل اپنی طرف سے نہیں لایا، تم نے رب کی نافرمانیاں کی، انبیاء کرام کا قتل کیا، رب نے تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ تو جبرائیل حکم ربانی کا پابند ہے، وہ اپنے اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کی کسی سے دشمنی اور دوستی کی باتوں کی بات نہ کرو۔ اور اس طرح شرم دلا کر حضرت عمر نے کہا من کان عدوا لجبریل، یہ پوری بات پیش کی، آیت نمبر 97، آیت نمبر 98، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ 11واں رکوع، من کان عدوا للہ تک پوری 2 آیات یہ لفظوں میں عربی میں انہیں سمجھایا۔ ابھی قرآن نہیں اترا تھا، اور یہ بڑے غصے سے بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا تو کہا عمر باقی باتیں بعد میں، ابھی جبرائیل آئے اور وحی اتار گئے. کہ یا رسول اللہ پھر کیا وحی اتری؟ حضور نے یہی آیات پڑھ دی جو باتیں حضرت عمر اپنے لفظوں میں کہہ کر آئے تھے، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دی. اسے کہتے ہیں محدث فی الامہ، امت میں محدث کا طبقہ جس کی زبان پہ اللہ اپنی بات کو بغیر ارادے کے جاری کر دے. گویا وحی الہی کے لیے حضرت عمر کی زبان سواری بنی ہے اور وحی الہی اس پہ سوار ہو کر آئی ہے. جس کی زبان اللہ کی وحی کی سواری بن جائے، جس کا دل اللہ کی وحی کا بطور سواری بنے، وہ نبی نہ ہو، وہ عمر فاروق ہوا کرتا ہے. ایسے نہیں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ عمر اگر نبوت جاری ہوتی میرے بعد تو تجھے نبوت ملتی، پر میں خاتم النبیین ہوں. ختم نبوت ہے نا، ورنہ محدث کا رتبہ کوئی کم نہیں ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں.